نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکست رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یا شرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست منظار و نتواگیر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ نبی اور آل نبی کے دربار میں بابا سے بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کامیابی کی طرف چل رہا ہے اور بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے ہمارے بھائی قاری ریحان کمالی صاحب اور ہمارے بھتیجے نے محمد ایان نے بھی پڑھا الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بچہ پورا حافظ قرآن ہو چکا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ہمارا یہ ساؤنڈ بھی اچھا بول رہا ہے مگر میری کچھ اپیل ہے ان سے کہ میرا مزاج ہے دور سے بولنے کا تو کم سے کم اتنا ہو کہ اتنی دور سے ہماری آواز کو یہ کینچ کرے کیونکہ اس میں منہ رکھ کے بولیں گے تو پھر ان کے سمجھ میں نہ آئے تو سنانے کا فائدہ کیا باہر والوں کے چاہے نہ آئے سمجھ میں ان کے آئے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جب دور سے بولوں گا اس سے تو انشاءاللہ صحیح سمجھ میں آئے گا آپ کے بھی اور ماشاءاللہ ہمارے یہ فیضان لطیفی چینل والے جو ہیں پچھلے سال جنہوں نے پروگرام ڈالا تھا آپ کا پورا اور اس میں ماشاءاللہ انہوں نے جو تقریر میری بھی ڈالی تھی اس میں میرا بیان تھا کربلا تک مدینے سے کربلا تک اب حضور سید صاحب سے بھی اجازت لی کہ اب ماں بعد کربلا یعنی کربلا کے بعد یہ میں بیان پڑھنا شروع کر دوں گا اور میاں حضور جب آئیں گے سید رضوان صاحب وہ مالک ہیں وہ آقا ہیں ان کو کوئی حکم نہیں کر سکتا وہ جہاں سے چاہیں بیان کریں بہرحال تاکہ یہ آپ کو ان کے چینل پر بیان پورا مل جائے اور آپ کبھی بھی سن سکتے ہیں تو آپ اگر بالکل ذہن و دماغ کو یہیں پر حاضر رکھ کے ہماری خواتین علیہ السلام بھی بیٹھی یہ بھی یہیں ذہن کو اپنے یہیں حاضر رکھیں اور اگر سکون سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جیسے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں کوئی کسی بھی سوان حیات پڑھتے ہیں جیونی پڑھتے ہیں تو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پورا بیان اسی طرح سے میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جاؤں اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کے دربار میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بڑے خوش نصیب ہم اور آپ مولا امام پاک امام حسین کی مجلس میں حاضر ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے کچھ لمحے جن کی زندگی کا کچھ وقت امام پاک امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں خرچ ہو جائے کیوں جس مجلس کی نسبت جتنے بڑے کی جانب ہو جاتی ہے اس مجلس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہر سال 2 راتیں آپ ایسی نکالتے ہیں جو بہت ہی مبارک و معظم راتیں ان راتوں کو آپ
شہیدان کربلا کے نام کر دیتے ہیں تاکہ شہیدان کربلا کا فیضان، ان کا صدقہ ہمیں ملے. اور یہی وجہ ہے الحمدللہ آج آپ کی بستی پر اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ ہر سال جب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام بڑا ہوا ملتا ہے. جیسے مسجد کا کام ہے، قبرستان، نیک کاموں میں جب بندہ حصہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے راستے کھول دیتا ہے. اور یہ شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا میں ہم حاضر ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو آپ کے سننے اور ہمارے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ ذکر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے. اس مولا مشکل کشا کی مجلس میں حاضر ہیں، ان کے شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک دیوانے نے بڑے چھوٹے انداز میں کچھ شعر لکھے اور زمانے والوں کو پیغام دیا کہ علی علی کون کرتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. دیوانے نے کہا علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا. علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. کون بولے گا علی علی؟ جس کی رگوں میں پاک خون ہوگا، جس کی ماں نیک ہوگی اور باپ ایک ہوگا. علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. اور لاکھ لگیں بدعت کے فتووں کی اس بستی میں، لاکھ لگیں بدعت کے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاکھ لگیں بدعت کے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا. اور عاشق نے اعلان کیا اور پہچان بتائی، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. کیا کہہ دیا بھائی. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. بے شک بے شک. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. اور دیوانے نے دیوانگی کی حدیں پار کی اور ایک زمانے کو ایک چیلنج کیا، ایک پیغام دیا کہ ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہیں، مولا مشکل غصہ سے محبت کرنے والے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر. کیا بات ہے. آج ذرا سی بات پر کس چیز کی دھمکی جا رہی ہے؟ مٹا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. ایک دیوانے نے مولا مشکل کشا کے عشق میں ڈوب کر زمانے والوں کو پیغام دیا، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر. بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا. بے شک سبحان اللہ. بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا. اور عزیزان ملت اسلامیہ، ہم جو ذکر شہیدان کربلا کی اس محفل میں حاضر ہیں، عزیزان ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اپنی مجلسوں میں ذکر حسین کرتے ہیں، عظمت حسین، مقام حسین بیان کرتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے. بڑے چھوٹے انداز میں ایک دیوانے نے کہا، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. مولا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حسین میری چشم تر میں رہتے ہیں. میرے حسین میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. اور یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور مقام نہ فرش زمین نہ عرش بری ان کا، مقام نہ فرش زمین نہ عرش بری ان کا، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اور یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں پر، کیونکہ آپ ہر سال
ایک 9ویں رات 10ویں رات یعنی 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو تاریخ کربلا کو سنتے ہو، واقعات کربلا کو سنتے ہو. اچھا یہ تاریخ کربلا، واقعات کربلا، بیان کربلا، یہ سنانا کیوں ضروری ہے؟ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی اور زمانے والوں کے پیغام دیا، گھٹنے نہ ٹیک دیں کہیں باطل کے سامنے. میری طرف توجہ رکھیں آپ، پورا نچوڑ واقعات کربلا کا اس 2 مصروں میں آ جائے گا. گھٹنے نہ ٹیک دیں کہیں باطل کے سامنے، بچوں کو پھر سناؤ قصہ حسین کا. گھٹنے نہ ٹیک دیں کہیں باطل کے سامنے، بچوں کو پھر سناؤ قصہ حسین کا. جب تاریخ کربلا کو ہم پڑھتے ہیں، وہ سارے واقعات جب ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے، یقین کہتا ہے کہ ظلم کی کتنی ہی آندھی چلیں، کتنے ہی ظلم و بربریت کے دور میں ہم آ جائیں، کتنی مصیبت میں پھنس جائیں، پریشانیوں میں آ جائیں، لیکن ہم باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. چاہے کتنے ہی ظلم ہم پر ہو، کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. جان جائے تو چلی جائے لیکن ایمان نہیں جائے. میرے آقا مولا امام پاک امام حسین کی جب شہادت ہوئی، اب میں وہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو وہ بیان شروع کر رہا ہوں، توجہ سے آپ سنتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارے آقا مولا امام پاک امام حسین کی جو شہادت ہوئی 10 محرم 61 ہجری. کتنا؟ 10 محرم 61 ہجری جمعے کا دن. اب کتنی ہجری چل رہی ہے؟ کوئی بتائے گا کتنی چل رہی ہے؟ 1444. کتنی؟ 1444. یہ بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے. جیسے اب ہم کسی بھی بچے سے پوچھیں کہ بھائی کتنی سن چل رہی ہے، عیسوی سن کتنی ہے، ایک دم کہہ دے گا. کیا کہے گا؟ ایک دم 2021. کیا بھائی سب کو یاد ہے. اس کا مطلب یہ بہکو گے نہیں. بہکتا کب نہیں آدمی؟ تب نہیں بہکتا ہے جب اس سے رائٹ راستے کا معلوم ہوتا ہے. اب رائٹ راستے کا جب معلوم ہوگا تو چاہے بہکانے والا کتنی بڑی کرسی پر بیٹھ جائے، چاہے پیر بن کے آ جا، مولوی بن کے آ جا، مفتی بن کے آ جا، عالم بن کر آ جا، فقیر بن کر آ جا، بندہ اسے بہکے گا نہیں. کیوں؟ جب اسے رائٹ راستے کا معلوم ہوگا وہ کہے گا تو غلط ہے میں صحیح ہوں. ایگزامپل دے رہا ہوں، ہمیں پاک بڑا جانے کا راستہ سب کو معلوم ہے. اب ایک بھیا وہ جس کو معلوم نہ، وہ راستے سے چلا، کسی نے پوچھا بھائی مجھے پاک بڑا جانا ہے، اس نے کہا ادھر چلے جاؤ، ادھر چلا جائے گا. راستے میں ایک صاحب اور ملے، کہاں جا رہے ہو؟ بھائی پاک بڑا جا رہے ہیں. غلط آ گئے، ادھر سے جاؤ. پھر ادھر کو جانا شروع کر دے گا. بھٹکا کب؟ جب اسے معلوم نہیں تھا، اسے نالج نہیں تھی. اسی طرح ہمیں اپنے ضروری مسائل میں معلومات نالج رکھنا بہت ضروری ہے. آئیے میں تاریخ کربلا، ماں بعد کربلا، میرا آقا مولا امام پاک امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم 61 ہجری جمعے کے دن ہوئی. جس دن، جس وقت، جن لمحوں میں امام پاک مولا امام حسین کی شہادت ہوئی، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اور تاریخ الخلفاء کو پڑھیے، اور تاریخ امام طبرانی کو پڑھیے، معجم الکبیر کو پڑھیے. اتنی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس وقت میرے آقا امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، عالم بالا میں کوہرام مچ گیا. یہ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے اس کے کنارے سرخ ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ سارا آسمان سرخ ہو گیا. اتنا سرخ ہوا کہ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی. 3 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور سورج کو گہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن ہی میں اندھیرا چھا گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسی وقت مدینے کے اندر ہیں. آپ کہتے ہیں میں بعد نماز جمعہ قیلولہ کے لیے لیٹا، میں نے کیا دیکھا؟ جیسے میری آنکھیں بند ہوئی میں سویا، میں نے دیکھا ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو کیا دیکھا؟ آقا کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، ایک شیشی ہاتھ میں ہے جس جو خون سے لبریز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس پوچھنے لگے یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ کے چہرے پر رنجش کیسی، گرد و غبار کیسا؟ میرے آقا نے کہا تھا اے عبداللہ ابن عباس میں اس وقت میدان کربلا سے آ رہا ہوں،
اور میرے چہرے پر جو گرد ہے یہ خاک کربلا ہے، اس شیشی میں جو خون ہے یہ شہیدان کربلا کا خون ہے۔ میرے شہدادوں کے جسم پر جب تیر لگتا وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے میں شیشی میں لے رہا تھا۔ اسی وقت حضرت ام سلمہ ام المومنین، یہ کون ہے؟ ہمارے آقا کی بیوی، تمام مومنین کی ماں حضرت ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں میں بھی جمعہ کا دن ہے 10 محرم ہے 61 ہجری ہے، بعد نماز جمعہ میں بھی اپنے بستر پر لیٹی، میں نے کیا دیکھا؟ آنکھیں بند ہوئی، سرکار تشریف لے آئے، آنکھوں پر چہرے پر گرد و غبار ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، ہاتھ میں شیشی ہے جو خون سے لبریز ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ کہتی ہے آقا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلمہ ام المومنین، میں اس وقت میدان کربلا سے آ رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں جو شیشی ہے شہیدان کربلا کا خون ہے۔ اب تاریخ کو پیچھے لے کر چلیے، حضرت ام سلمہ ام المومنین کو فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جب حضرت امام پاک امام حسین پیدا ہوئے تھے، ابھی بچے تھے، میرے آقا پیار کر رہے تھے حسین کو، کبھی پیشانی چومتے، کبھی ہاتھ چومتے، کبھی ماتھے کو چومتے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہو گیا کہ یا رسول اللہ جس شہزادے کو اتنے پیار کرتے ہو ان قریب آپ کی ہی امت آپ کے شہزادے کو شہید کر دے گی، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے جہاں پر تمہارا بیٹا شہید ہوگا، اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا تمہارا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین کو فوراً وہ حدیث یاد آئی، آپ نے اپنے حجرے سے جب اس مٹی کی شیشے کو نکالا تو کیا دیکھا؟ وہ مٹی جو تقریباً 50 سال پہلے آقا نے حضرت ام سلمہ ام المومنین کو دی تھی، آج وہ مٹی خون بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا یہی ایک ایسی شہادت ہے، کائنات میں کوئی ایسی شہادت نہیں جو شہید ہونے سے تقریباً 50 سال پہلے لکھ دی گئی۔ بے شک اللہ اکبر۔ ساری شہادتیں شہید ہونے کے بعد لکھی گئی ہیں، لیکن یہی ایک حسین ابن علی مولا امام حسین کی شہادت ہے جو شہید ہونے سے 50 سال پہلے لکھ دی گئی۔ رب نے حکم دیا، رب نے اس کی خبر جبریل کے ذریعے محبوب تک پہنچائی اور محبوب نے وہ سارے صحابہ کو سنائی۔ بے شک بے شک۔ پتہ چلا امام پاک کی شہادت کا ذکر کرنا، ان کی ذکر کی مجلسوں کو سجانا، شہادت کی مجلس کو سجانا، یہ جبریل کی سنت ہے، محبوب خدا کی سنت ہے، خود رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تاریخ کو پڑھیے، 10 ہجری کو جب میرے آقا مولا امام پاک شہید ہو گئے، کتنے لوگ بچے؟ اب توجہ میری طرف رکھیں، میں ان کے نام گناتا ہوں تاکہ ان کے ناموں کی برکت ہماری بستی پر جاری اور ساری رہے۔ کتنے لوگ بچے؟ جب گئے تھے تو سارا خاندان تھا، آج صبح سے لے کر شام تک سب اس میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہیں، صرف 14 لوگ بچے ہیں۔ کتنے؟ 14 لوگ بچے ہیں۔ امام پاک امام حسین کی بہن جن کو زمانہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتا ہے، سبحان اللہ سبحان سیدہ اللہ۔ زینب کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم، امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر جن کی عمر 5 سال کی تھی، اور حضرت امام زین العابدین کی بیوی حضرت فاطمہ بنت حسن، اور حضرت امام حسین کی 3 بیویاں موجود تھیں، حضرت شہربانو، حضرت ام رباب، حضرت ام لیلہ۔ حضرت امام حسن کی ایک بیوی موجود ہے حضرت ام فروا، اور حضرت شہربانو کی جو لونڈی ہے جن کا نام ہے حضرت شیری وہ موجود ہیں، حضرت مسلم کی بیٹی حمیدہ بنت مسلم، اور حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ، کون؟ جن سے حضرت امام حسن کی نسل چلی۔ یہ 14 لوگوں کا قافلہ ہے۔ آج اس لٹے پھٹے قافلے کی سپہ سالار سیدہ زینب ہیں۔ کون ہے؟ سیدہ زینب ہیں۔ تاریخ کو پڑھیے، جب مولا امام پاک کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، ان کی پیاس ابھی نہیں بجھی، یہ خیمے کی طرف بڑھے جن میں شہزادیاں آرام کرتی تھیں، یہ خیموں کی طرف گئے، خیموں سے لوٹنا چاہتے تھے، ان میں مال ہوگا، لیکن میرے دوستو جب نبی کی شہزادیوں کے خیموں کو لوٹا تو اس میں کوئی مال نہیں تھا، کیا تھا؟ صرف اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھی۔
بے شک سبحان اللہ سبحان جب اللہ اب ان ظالموں نے دیکھا مال نہیں تو کیا کیا؟ ان خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی. اللہ اکبر. جب خیموں میں آگ لگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سارے خیموں میں جاتی. ایک ابن زیاد کے سپاہی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طویل قد خاتون کو دیکھا جو بار بار خیموں میں جاتی. میں نے پوچھا اے خاتون تجھے ڈر نہیں لگتا؟ آگ سے بار بار خیمے میں جاتی ہے. تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا تھا اے ظالم مجھے ڈر کیسے لگے جن خیموں میں تو نے آگ لگائی ہے. اس خیمے میں میرا بھتیجا زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ہمت کو سلام کرتا ہوں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں پہنچی اور امام زین العابدین کو اپنے بازو سے اٹھایا باہر لے کر آتی ہیں. امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا پھوپھی جان میرے بابا کہاں ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرے بابا تو نیزے کی نوک پر چڑھے ہوئے ہیں. امام زین العابدین کی رگوں میں خون ہاشمی جوش مارتا ہے. کہتے ہیں اے پھوپھی جان اب مجھے بھی تلوار لاؤ، میں ظالموں کا مقابلہ کروں گا، اپنے باپ کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا ورنہ میں بھی باپ کی طرح شہید ہو جاؤں. سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹا اللہ کی مشیت کچھ اس طرح ہے کہ آپ سے میرے بھائی حسین کی نسل چلے گی، آپ میدان میں نہ جائیں. شام آ جاتی ہے، عصر کی نماز اسی کربلا کے ریگزار سے تیمم کر کے پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، سارے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے. لیکن ایک زمانے والوں میں پیغام دے چاہتا ہوں، آج لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، میدان کربلا میں جائیے. آج ساری ذمہ داریاں سیدہ زینب کے کاندھوں پر آ گئی. لیکن زینب میں تیری ہمت کو سلام کرتا ہوں. یہ زینب خیمے میں آتی ہیں، شہزادیوں سے کہتی ہیں، امام حسین کی بیویوں سے کہتی ہیں دیکھو تم اس حسین کی بیوی ہو جو حسین اس فاطمہ کا شہزادہ ہے جس فاطمہ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ جس کے بالوں کو کی سیاہی کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے سر سے دوپٹے کو مت ہٹنے دینا. اب جیسے شام آتی ہے نا ایسی شام کسی نے نہیں دیکھی جیسی سیدہ زینب نے دیکھی. جس کی صبح کو سارا خاندان تھا آج شام کو سب کربلا میں لیٹے ہوئے ہیں. لیکن جب رات کی اندھیری چھاتی ہے زینب تیری ہمت کو سلام کرتا ہوں، تیری بہادری کو سلام کرتا ہوں، تیری شجاعت کو سلام کرتا ہوں. سیدہ زینب نے اس رات میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور اس میدان میں نکلی جس میدان میں ان کے بھائیوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اور اس میدان میں جانے کے بعد اس میدان کا پہرا دیتی ہے زینب. لیکن زینب کی ہمت کو سلام کرتا ہوں. سیدہ زینب اور ام کلثوم جب اس میدان میں نکلتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں زینب؟ کسی بچی کے سسکنے کی آواز آ رہی ہے. زینب آگے گئی، جا کر کیا دیکھا؟ وہ سکینہ ایک لاش پر پڑی ہوئی بابا حسین کہتی ہے. سیدہ زینب نے سکینہ کو گودی میں لیا اور لینے کے بعد کہنے لگی اے سکینہ یہ بتاؤ سکینہ تمہیں تو خیمے میں صلح کرائی تھی، تم یہاں کیسے آئیں؟ تو سکینہ نے کہا تھا اے پھوپھی جان اپنے باپ کے سینے پر سونے والی سکینہ کو اب باپ کے بغیر نیند نہیں آتی. اس میدان میں آنے کے بعد جب میں نے آواز دی تھی کہاں ہے میرے بابا تو اس لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ آجا تیرے بابا کا سینہ خالی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا حسین یا حسین. سبحان اللہ. سیدہ زینب کی ہمت کو سلام کرتا ہوں. زینب نے تھپکیاں دی سکینہ کو، خیمے میں لٹایا، واپس پلٹی تو کیا دیکھا؟ میں نے روایت پڑھی، مولانا شہدہ کمالی نے کتاب لکھی ماں باد کربلا، اس میں بہت معتبر روایتیں لکھی ہیں آپ نے. میں نے پڑھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ خیمے میں ہیں، آپ جیسی بچی سکینہ کو سلاتی ہیں تو سیدہ زینب نے کیا دیکھا؟ ایک خاتون آ رہی ہے یزید کے سپاہیوں کی جانب سے. اور وہ خاتون کون ہے؟ جب فوج اشقیہ میں ان ظالموں میں جیت کی فتح مننے لگی اور سب فتح میں ہیں، جشن کر رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں تو کسی نے کہا تھا اے عمر بن سعد حسین کو قتل کر دیا، سارے جوانوں کو قتل کر دیا، صرف چند شہزادیاں موجود ہیں، 3 دن سے پیاسی ہے، بھوکی ہیں، کچھ پانی ان تک بھی پہنچا دو. تو حضرت حر کی بیوی نے کہا تھا اس خدمت کو انجام میں دوں گی. عمر بن سعد نے سے اجازت لی، کچھ پانی اور کھانا لے کر رات کے وقت میں امام پاک کے خیموں کی طرف بڑھی، سیدہ زینب کے خیمے کی طرف بڑھی. زینب نے جب خاتون کو آتا ہوا دیکھا تو آواز دی اے آنے والی خاتون اب کیا لوٹنے آتی ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں بچا ہے.
تو اس خاتون نے کہا تھا زینب میں کچھ لینے نہیں آ رہی تمہیں کچھ تحفہ دینے آتی ہوں. تو زینب نے کہا ظالموں سے کیا تحفے کی امید ہے؟ کہا زینب مجھے پہچانو میں اس حور کی بیوی ہوں جو حور تمہارے بھائی کے قدموں پہ قربان ہوگا. اگر میری اس تحفے کو قبول کر لیا تو میرا نام بھی اہل بیت کے غلاموں میں آ جائے گا, وفاداروں میں آ جائے گا. جب یہ منت و سماجت اس خاتون نے کی, زینب قبول کرتی ہیں, لا کر تحفہ دیا. کیا تھا؟ پانی تھا, ٹھنڈا پانی تھا. زینب خیمے میں لے کر آتی ہیں. سکینہ جو بے ہوشی کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں, سیدہ زینب نے چند قطرے سکینہ کے منہ پر مارے. سکینہ کو ہوش آتا ہے, کہنے لگتی ہے پھوپھی جان کیا میرے چچا عباس نہر فرات سے پانی لے کر آ گئے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی تیرا چچا تو نہر فرات کے قریب سو گیا ہے, جام شہادت پی کر جنت کا مالک بن گیا ہے, لیکن سکینہ یہ پانی تیرے لیے آیا ہے. وہارے نبی کے گھر والوں کا اصول دیکھیے, وہ چھوٹی سی بچی نے اپنے پھوپھی جان کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا پھوپھی جان کیا آپ نے پانی پی لیا؟ کہا سکینہ میرے نانا کی حدیث سے گھر میں اگر کوئی تحفہ آئے جو بچہ ہو پہلے اس کو دینا چاہیے. تو سکینہ نے اس کاسے کو لیا. روایت میں آتا ہے وہ سکینہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے دوڑی میدان کربلا کی جانب. زینب نے آواز دی سکینہ کدھر جاتی ہو؟ کہ آپ نے تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا اس سے پانی دیا جاتا ہے. سب سے چھوٹا اس میدان میں اگر کوئی ہے تو میرا بھائی علی اصغر ہے جو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سکینہ دوڑتی ہے زینب کی چیخ نکل جاتی ہے, لیکن زینب کہتی ہے اے سکینہ صبر و استقامت کے دامن کو تھامے رہو, تم صابر حسین کی بیٹی ہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسی رات میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر لیتی ہے, میدان کربلا میں نکل جاتی ہے. رات کی اندھیری میں اپنے بھائیوں کے لاشوں کا پہرا دے رہی ہے زینب. لیکن زینب نے کیا دیکھا؟ دو سائے آپ کے قریب آتے ہوئے نظر آئے. سیدہ زینب نے آنے والوں سے کہا آنے والوں ٹھہر جاؤ. علی کی لاڈلی نبی کی نواسی زینب پردے کی حالت میں اپنے بھائیوں کے لاشوں کا پہرا دے رہی ہے. اس اندھیری رات میں میرے پاس مت آ جانا ورنہ زینب یہ شیر خدا کی بیٹی ہے, اسی میدان میں قیامت برپا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنے والے اور قریب آئے. زینب گھبرائی, پھر آواز دی, خنجر اٹھا لیا, لیکن آواز آتی ہے زینب گھبراؤ مت, ہم کوئی غیر نہیں, میں تیرا بابا علی ہوں, میرے ساتھ تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہے. زینب کی چیخ نکل جاتی ہے بابا اب آئے ہیں آپ جب سارا گھر لٹ گیا, اب آئے ہیں آپ جب آپ کے علی اصغر کے گلے پر تیل لگ رہا تھا تب نہیں آئے تھے. بابا آپ کہاں تھے؟ تو مولا اور میں سیدہ زینب کو پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ. اور ایک زینب کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں ہماری اسلامی شہزادیوں کو, اسلامی بہنوں کو ایک اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے. کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر چلے گئے, کچھ ایسی ہیں جن کا باپ چلا گیا, کچھ ایسی جن کا بھائی چلا گیا, کچھ ایسی جن کے بیٹے چلے گئے. جس کا بیٹا چلا گیا ہو تو وہ بھی زینب کو پڑھ لے, جس کا بھائی چلا گیا ہو وہ بھی زینب کو پڑھ لے, جس کے ماں باپ چلے گئے ہوں وہ بھی زینب کو پڑھ لے. جب وہ زینب کو پڑھ لے گی تو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کرو گی. تاریخ کربلا کو پڑھ کر وہ اللہ کے شکر گزار بندی بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا, اور ایک شاعر نے بڑے چھوٹے انداز میں سیدہ زینب کو بیان کیا ہے. شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب. میں شعر پڑھ رہا ہوں, آپ جلدی آگے بیٹھیں. شبیر بھیا ایسے کر دو مائی جیسے پہلے بول رہا تھا. شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب, ہر ایک ظلم پر ایک فتح کا اعلان ہے زینب. اور اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے, اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے, یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب. سبحان اللہ. یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب. اور تقریر میں, تحریر میں, خطبوں میں, عمل میں جو فاتح خیبر کی تھی وہ شان ہے زینب. جو فاتح خیبر کی تھی وہ شان ہے زینب. اور چہرے سے جھلکتا ہے کردار پیمبر, چہرے سے جھلکتا ہے کردار پیمبر. اسلام ہے, قرآن ہے, ایمان ہے زینب. بے شک بے شک. چہرے سے جھلکتا ہے کردار پیمبر, اسلام ہے, ایمان ہے, قرآن ہے زینب. اور اسلام نما کفر کی بنیاد ہلا دی.
اسلام نما کفر کی بنیاد ہلا دی. شبیر کے سینے کا ارمان ہے زینب, شبیر کے سینے کا ارمان ہے زینب. اور گونجا ہوا وہ شام کے دربار میں خطبہ, گونجا ہوا وہ شام کے دربار میں خطبہ. باطل کے لیے کفر کا, باطل کے لیے موت کا پیغام ہے زینب, باطل کے لیے موت کا فرمان ہے زینب. اور مقطع میں شاعر کہتا ہے اب سائے میں چادر کے چھپا لیجئے شفق کو, اب سائے میں چادر کے چھپا لیجئے مجھ کو, یہ آپ کے بھائی کا ثنا خان ہے زینب. عزیزان ملت اسلامیہ, میں پڑھ رہا تھا سیدہ زینب کی ہمت کو سلام کرتا ہوں, جو زینب رات کی اندھیری میں ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر شیر خدا کی شہزادی ہے, اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. اکیلی زینب ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر رات کی اندھیری میں اپنے بھائیوں کے لاشوں کا پہرا دیتی ہے. زینب نے جب دو سائے آتے ہوئے دیکھے تو کہا اے آنے والوں میرے قریب مت آنا. تو آنے والوں نے کہا تھا زینب گھبراؤ مت, میں تمہارا بابا علی ہوں, میرے ساتھ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا. زینب کی چیخ نکل جاتی ہے. مولا نے کہا کہ ہم سب اس میدان میں موجود تھے, لیکن زینب سنو, میرا بیٹا حسین امتحان میں کامیاب ہو گیا, عباس علمبردار امتحان میں کامیاب ہو گیا, اور محمد امتحان میں کامیاب ہو گیا, 6 ماہ کا شیر خوار بھی امتحان میں کامیاب ہو کر جنت کا مالک بن گیا. لیکن زینب امتحان تیرا شروع ہوتا ہے. زینب ابھی تیرے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی, تجھے قید خانے میں بھی رکھا جائے گا, زینب تجھے قیدی بھی بنایا جائے گا. لیکن زینب علی کی شجاعت پر, فاطمہ کی طہارت پر, بھائی کی سخاوت پر دھبا نہ آئے. اگر ضرورت پڑے شجاعت کی تو علی بن جانا, اور ضرورت پڑے عفت و طہارت کی تو کردار فاطمہ ادا کرنا. فاطمہ کی چادر کو داغدار مت ہونے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے گزری ہوگی وہ رات, کوئی اس کو لکھ نہیں سکتا. صبح نمودار ہوئی, جیسے ہی 11 محرم کی صبح آتی ہے, ان ظالموں نے جتنے ان کے مرے تھے انہیں تو دفن کر دیا, لیکن جو نبی کے گھر والے تھے ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں. جتنے زندہ تھے ان کو قیدی بنا لیا. امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی ڈال دی. سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی. ساری شہزادیوں کو رسیوں میں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر باندھ لیا گیا. اب 11 محرم کو ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا, کوفہ میں کوفہ کا گورنر ابن زیاد اس کے دربار میں یہ سر لے کر جائیں گے تو جو اس نے لالچ ہمیں انعام کا دیا ہے وہ انعام ہمیں ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب انہوں نے رسیوں میں جھگڑا اور 11 محرم کو جب یہ میدان سے چلتی ہیں, عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی میدان سے چلی, تاریخ کربلا جیسے ہی میدان سے چلنا چاہتی ہیں, سیدہ زینب آخری مرتبہ پھر میدان کی طرف حسرت بری نگاہ سے دیکھتی ہیں اور آواز دیتی ہیں, اے بھائی, جب مدینے سے چلے تھے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مجھے سواری پر بٹھایا تھا, بڑا اہتمام کیا تھا. اب میں کربلا سے جا رہی ہوں بھائی, میری حفاظت کون کرے گا؟ تاریخ میں آتا ہے, مورخین نے لکھا ہے, محدثین نے بیان کیا ہے کہ لاشہ حسین سیدہ کی اس آہو فغا کو سن کر گردش میں آ جاتا ہے اور کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے, زینب گھبراؤ مات, تیرے بھائی کا سر کربلا کی دھرتی سے لے کر مدینے تک تیری حفاظت کرتا ہوا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر امام کی پاور دیکھیے, اس میرے مولا امام کے سر کو نیزے کی لوک پر چڑھا لیا گیا. خولی بن یزید کے ہاتھ میں سر ہے. 11 محرم کو یہ میدان کربلا سے چلتے ہیں کوفے کے لیے, جیسے اس ریگستان میں چل رہے ہیں. امام کے سر کی پاور دیکھیں, امام پاک کا سر نیزے کی نوک پر ہے اور خولی بن یزید آگے آگے چل رہا ہے سر امام کو لے کر. ایک روایت میں نے پڑھی کہ جس کے ہاتھ میں امام کا سر تھا وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. جب نیزہ چھوٹا تو نیزہ زمین کے اندر گڑ گیا. جتنے ابن زیاد کے سپاہی تھے, عمر بن سعد کے جتنے سپاہی تھے, سب نے فل طاقت لگائی, لیکن امام کا سر وہ نیزہ زمین سے نہیں اکھڑتا. آخرکار پریشان ہوئے. پریشان ہونے کے بعد جانتے تھے اس کا حل کہاں سے نکلے گا. امام زین العابدین کے پاس عمر بن سعد آتا ہے, کہتا ہے زین العابدین اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہ چلتے, ورنہ تمہارے جسم پر بھی کوڑے مارے جائیں گے. امام زین العابدین کی رسیوں کو کوئی ڈھیلا کیا جاتا ہے. آپ اپنی سواری سے اترتے ہیں, امام پاک کے سر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, اے بابا اب میرے جسم میں کوڑے کھانے کی طاقت نہیں رہی, تم آگے کیوں نہیں چلتے. روایتوں میں آتا ہے امام پاک
کہ لب ہلتے ہیں اور آپ امام زین العابدین کے کانوں میں آواز آتی ہے، بیٹا تم میری بیٹی میری شہزادی سکینہ کو راستے میں چھوڑ آئے ہو۔ اس لیے کہ ظالموں نے سکینہ کے جسم پر اتنے تماچے مارے کہ آپ اپنی سواری سے زمین پر گر گئی تھی، قافلہ آگے چل دیا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی سواری سے اترتی ہیں، فوراً پیچھے دوڑتی ہیں، دوڑتی جاتی ہیں اور یہ آواز دیتی ہوئی جاتی تھی، کہاں ہے میری پیاری سکینہ، کہاں ہے سکینہ، کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ لیکن ایک یہ منظر عجیب زینب نے دیکھا، زینب دوڑی جا رہی، کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش خاتون ہے، نقاب پوش خاتون نظر آئی، اس سے پوچھنے لگی، خاتون کہ تم نے ہماری چھوٹی سی شہزادی سکینہ کو دیکھا ہے؟ اس نقاب پوش خاتون نے اپنا آنچل ہٹا دیا تو کیا دیکھا؟ سکینہ اسی خاتون کی گودی میں ہے اور میٹھی زبان میں داستان کربلا سنا رہی ہے۔ زینب نے کہا، اے خاتون تو کون ہے مصیبت میں کام آنے والی؟ جہاں لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں، تو کون ہے؟ چہرے سے نقاب ہٹا دیا، زینب میں کوئی غیر نہیں، میں تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہوں۔ جب تم میری شہزادی کو راستے میں چھوڑ آئے، اس نے بابا بابا کا نعرے لگائے، مجھ سے مدینے میں اپنی قبر انور میں نہ رہا گیا۔ میرے دوستو یہ قافلہ آگے اور چلتا، مختصر یہ کوفہ پہنچتے، کہاں؟ ابن زیاد کہاں کا گورنر ہے؟ کوفہ کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام کا سر کٹنے کے بعد بھی کتنا پاورفل ہے، اور جو قرآن میں اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب اگر یہ زندگی کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ سر الگ ہے، تن الگ ہے، جسم الگ ہے، زندہ کیسے ہے، تو وہ میدان کربلا میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ جب یہ خاموش قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بولتے ہوئے قرآن امام حسین کے دربار میں پہنچنا پڑتا ہے۔ میرے مولا حسین نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن پاک پڑھ کے زمانے والوں کو بتلا دیا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کی جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب میں اپنی تاریخ پر آتا ہوں۔ مولا امام پاک امام حسین کا سر اور یہ قیدی قافلہ جس میں شہزادیاں ہیں، نبی کے گھر والے بچے ہیں، کوفے کے اندر پہنچتا ہے۔ کوفے کا جو گورنر ہے وہ ابن زیاد ہے اور ابن زیاد اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ پہنچا تو اس ظالم نے جب اسے معلوم ہوا کہ ہاں ہمیں فتح ہو گئی ہے، ان کو قیدی بنا لیا ہے، امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر ہے، تو اس ظالم نے کوفے کی ساری گلیوں کو سجا لیا، سارے راستوں کو سجا لیا اور اتنا جشن منایا۔ وہاں کے لوگوں کو معلوم یہ تھا کہ صرف یہی پیغام دیا جا رہا تھا کہ یزید کی بغاوت میں ایک جماعت آئی تھی، ان باغیوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ حقیقت میں عام جنتا کو یہ معلوم نہیں تھا یہ قیدی وہ ہیں، وہ اس نبی کی اولاد ہیں جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا عام جنتا کو کہ یہ قیدی، یہ باغی لوگ ہیں۔ جب ابن زیاد کے دربار میں امام پاک کا سر، امام حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں تشت میں رکھا گیا، ابن زیاد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، امام حسین کے لبوں پر لگاتا ہے اور چھڑی سے لگا کے کہتا ہے، اے حسین اگر تو میری یزید کی بغاوت میں نہ آتا تو تیرا انجام یہ نہ ہوتا۔ جیسے ہی ہونٹوں پر چھڑی لگائی، اسی مجمع میں، اسی دربار میں ایک عاشق رسول، ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہیں، بوڑھے ہیں بوڑھے، لیکن جب دیکھا کہ نبی کے نواسے حسین کے لبوں پر چھڑی لگا رہا ہے، کھڑے ہو گئے، جلال میں آ کر کہتے ہیں، اے ابن مرجاجہ، اے ابن مرجانہ، قسم رب کعبہ کی جن لبوں پر آج تو چھڑی لگا رہا ہے میں نے محبوب خدا کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس ابن زیاد منحوس نے کہا تھا، اے زید بن ارقم اگر تم صحابی رسول نہ ہوتے، اگر بوڑھے نہ ہوتے تو ابھی سزا دیتا۔ تو صحابی رسول جلال میں آ گئے، کہتے ہیں ارے نادان ابن مرجانہ منحوس، تو صحابی رسول کا تو خیال کر رہا ہے، بوڑھے ہونے کی تلاش رکھ رہا ہے، لیکن نواسے رسول کا خیال نہیں کیا، آل رسول کا خیال نہیں کیا، نبی کے بیٹے کا خیال نہیں کیا، جنتی جوانوں کے سردار کا خیال نہیں کیا۔ اے لوگو تم نے بہت غلط کر لیا ہے، تم نے ظالم کی غلامی میں آ گئے ہو اور حسین کی غلامی سے نکل گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکلے۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟
کوفے کے اندر ابن زیاد کس نے کیا پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک پیغام دیا سب کو. اے لوگوں کو کہا اے لوگوں پہچان لو جو یزید کے مقابلے میں آگا اس کے یہی حال ہوگا. امام کی شہزادی امام کی بہن سیدہ زینب مولا علی کی شہزادی سیدہ زینب نے اس میں سیدہ زینب کے کانوں میں جب یہ آواز آئی میرے بھائی کی بحرمتی کی جا رہی ہے زینب کو جلال آ جاتا ہے. حضرت زینب نے اسی کوفے میں اسی دربار میں ایک ایسا خطبہ دیا ایسی تقریر کی کہ سیدہ زینب کی آواز سن کر اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اسی مجمع میں ایک عبداللہ بن عفیف نامی صحابی رسول ہیں ان کے کان جو آنکھوں سے نابینا ہیں جب ان کے کانوں میں آواز آئی تو کہنے لگے وہ ایسے لگتا ہے کہ علی تقریر کر رہے ہوں ایسا لگتا ہے کہ آج کوفے کی اس جامع مسجد میں پھر شہد خدا آ گئے ہیں. جب اتنا سنا سیدہ زینب کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں زینب بتاؤ کیا معاملہ ہے. سیدہ زینب نے پورے واقعات کربلا سنایا. یہ بوڑھے ہیں بوڑھے حضرت عبداللہ بن عفیف اپنی بیٹی سے کہتے بیٹی جاؤ وہ تلوار لے کر آؤ جس تلوار سے میں نے کفار و مشرکین کے چھکے چھڑائے تھے. اور وہ تلوار منگائی. روایت میں آتا ہے وہ بوڑھے تھے بوڑھے لیکن جب مولا امام حسین کی شان میں گستاخی کے لفظ سنے تو تلوار نکالی. ابن زیاد کے دربار ہی میں کئی ابن زیاد کے سپاہیوں کو واصل جہنم پہنچایا اور خود بھی شہید ہو گئی. ابن زیاد نے کوفے کے اندر جو قید خانہ تھا وہ زمین کے اندر تھا. اس زمین کے اندر اس لٹے پھٹے قافلے کو رکھا اور جب یزید کے دربار سے خبر آ گئی کہ اس قافلے کو بہت جلد میرے پاس چھوڑو. روایتوں میں آتا ہے تقریباً 34 دن اس کو اندر قافلے کو رکھا اور 34 دن کے بعد 18 سفر کو جب اس نے ابن زیاد نے دمشق کے لیے روانہ کیا ملک شام کے لیے روانہ کیا تو کوفے سے دمشق کے لیے جب یہ لٹا پھٹا قافلہ روانہ ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ کتنا سفر ہے 800 میل کا سفر ہے 80 شہروں سے گزرتا ہوا 28 دن میں کوفے سے اور دمشق کے تک پہنچنے کا راہ پہنچا یہ قافلہ. لیکن جب راستے میں گزر رہا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں میرے مولا امام پاک امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر ہے اور کام وہ کر رہے ہیں جو نانا کیا کرتے تھے. ایک روایت میں نے پڑھی ہے یہ گرجا گھر کے قریب جا کر ٹھہرتے ہیں. کہاں پر ٹھہرتے ہیں؟ گرجا گھر کے پاس. شہیدوں کے سر نیزوں کی نوک پر تھے باقی جتنے تھے ان کو قیدی بنا لیا تھا. اور جب یہ گرجا گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا ایک آسمان سے ایک غیبی ہاتھ دکھائی دیا اور اس ہاتھ سے یہ شعر اس گرجا گھر کی دیوار پر لکھا گیا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا وہ قوم شفاعت کی امید رکھتی ہے اس نبی سے جس نبی کے نواسے حسین کو انہوں نے شہید کر دیا ہو. جب یہ لکھا ہوا دیکھا گھبرا گئے آگے بڑھ گئے. پھر اگلے گرجا گھر پر پہنچے وہاں جب یہ قافلہ ٹھہرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ جیسے ہی گرجا گھر کے قریب گئے تو کیا دیکھا اس دیوار پر پھر یہ شعر لکھا ہوا تھا پہلے ہی سے. حضرت جب یہ شعر لکھا ہوا دیکھا تو اس گرجا گھر کے پادری کو بلایا. اس پادری نے کہا تھا اس پادری سے پوچھنے لگے اے پادری یہ بتا یہ جو دیوار پر شعر لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے؟ تو جانتے اس پادری نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں لکھا کس نے ہے اتنا جانتا ہوں تمہارے نبی کی اس دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے کا یہ شعر اس دیوار پر لکھا ہوا ہے. اب تک نہ گھٹا ہے نہ بڑا ہے نہ مٹا ہے. اور پھر اس پادری نے اس لٹے پھٹے قافلے کو دیکھا تو کیا دیکھا ایک سر ہے نیزے کی نوک پر. جب امام کے سر پر اس پادری کی نظر پڑی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی. کہ اتنا حسن و جمال کا پیکر سر ہے کس کا؟ کہنے لگے ظالموں یہ بتاؤ یہ نیزے کی نوک پر سر کس کا ہے؟ تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے کہا یہ ان کا نام حسین ہے. کہا ان کے بابا کا نام کیا؟ کہ علی. کہا وہی علی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ کہا داماد مصطفیٰ وہی علی. کہا یہ نہیں کہتے پھر تمہارے نبی کے نواسے حسین؟ کہ ہاں ہمارے نبی کے نواسے. کہ ظالموں تمہیں حیا نہیں آئی اپنے نبی کے نواسے کے سر کو کاٹتے ہوئے؟ کہا ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو 10,000 درہم دوں گا. کتنے؟ یہ تو دولت کے چکر میں تھے. 10,000 درہم میں ایک رات کے لیے سر اس پادری کو دے دیا. اس پادری نے کیا کیا جانتے ہو؟ سر امام کو لیا گرجا گھر کے اندر گیا ایک مسند سجائی اس مسند پر امام کے سر کو رکھا
خوشبو سے معطر کیا اور آپ کی زلفوں کو صاف کیا، سر امام کی تعظیم کرنے لگا۔ ادھر یہ سر امام کی تعظیم کر رہا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ یہ کہتا ہے میں سر امام کو دیکھ رہا تھا، میرے حجرے کی چھت پھٹتی ہے، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے لے کر سر امام تک نورانی جماعتیں آ رہی ہیں اور سر امام کو سلام کر رہی ہیں۔ میں گھبرایا، پھر آواز آئی، اے بودے پادری اب کمرے میں جھانکنا بند کر دے، خاتون جنت شہزادی کونین فاطمہ الزہرا حوروں کے جھرمٹ میں اپنے حسین کا دیدار کرنے آ رہی ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، پادری نے سر امام کو دیکھا، کہنے لگا امام میں تیرے نانا کے مذہب کو سچا مذہب نہیں مانتا تھا، میں تیرے نانا پر نازل ہوئی کتاب کو سچی کتاب نہیں مانتا تھا، آج تو نے بتا دیا تیرے نانا پر آیا ہوا مذہب بھی سچا مذہب ہے، وہ کتاب بھی سچی کتاب ہے، وہ قرآن بھی سچا قرآن ہے، وہ دین بھی سچا دین ہے، اور امام آج میں تیرے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں۔ میرے دوستو، سر امام کو دیکھ کر، لب امام کو دیکھ کر وہ پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا میرا امام سر کٹنے کے بعد بھی وہ کام کر رہا ہے جو نبی نانا کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب پادری مسلمان بنا ہوگا تو اس کے سارے چیلے مسلمان بن گئے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے 10,000 درہم دیے صبح کو، وہ سر امام ان کے حوالے کیا، انہوں نے وہ 10,000 درہم لیے، راستے میں جب بانٹنا شروع کیا نا، وہ 10,000 درہم مٹی بن گئے تھے، کچھ نہیں ملا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، برباد ہو گئے۔ اور آگے چلے، دمشق کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ کہاں پہنچنے والے؟ دمشق، یعنی یزید کے دربار میں پہنچنے والے۔ اس سے پہلے ایک پہاڑی پر ایک شہر بسا ہوا ہے جس کا نام ہے شہر مامورہ۔ کیا نام ہے شہر؟ اس شہر مامورہ کے نیچے یہ قافلہ ٹھہرتا ہے۔ جب اس شہر کے نیچے ٹھہرا، اس شہر کا جو حاکم ہے اس کا نام ہے عزیز بن ہارون۔ کیا نام ہے؟ عزیز بن، یہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے یہ، لیکن یہ سو رہا اپنے بستر پر۔ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لائے، چہرے پر اداسی تھی۔ عزیز بن ہارون نے کہا اے موسیٰ پیغمبر آج اداس کیوں ہو، چہرہ مغموم کیوں ہے؟ تو موسیٰ پیغمبر نے کہا تھا اے عزیز بن ہارون تیرے شہر کے نیچے نبی آخر الزمان محبوب خدا کے نواسے کا سر نیزے کی نوک پر ہے، اس کے خاندان کی خواتین قیدی بنی ہوئی ہیں۔ اے عزیز بن ہارون اٹھنے کے بعد دروازے پر پہنچ اور ان کی خدمت کر اور سن۔ ادھر اس قافلے میں جو شہر بانو، حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو کی جو لونڈی ہے حضرت شیری، وہ ان شیری نے شہر بانو کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے شہر بانو ساری زندگی اس خاندان کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی، اگر آپ اجازت دو تو میں اپنے زیور اس شہر میں بیچ کر تمہارے لیے کچھ سامان لے آؤں۔ شیری کی منت و سماجت کے بعد اجازت ملتی ہے۔ ادھر عزیز بن ہارون کو خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے بشارت دی کہ جا دروازے پر جا، اس خاندان کی ایک لونڈی شیری دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، وہ جتنا بھی سامان لے ان کی خدمت کر، ان کی تواضع کر۔ اب عزیز بن ہارون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ نبی آخر الزمان کا مذہب سچا مذہب ہے کیا؟ ان کا دین سچا دین ہے کہ ان پر آئی ہوئی کتاب سچی کتاب ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے عزیز بن ہارون وہ تو ایسے نبی ہیں کہ نبیوں کو بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ اتنے سچے نبی ہیں۔ تو کہا اچھا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو عزیز بن ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا دروازے پر جانا، ایک شیری کھڑی ہوگی لونڈی، اس کو تم خدمت کرنا، اور جب تو لٹے پھٹے قافلے کے پاس پہنچے نا، جو سر نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا ہو نا، اس سر سے جا کر ہمارا سلام کہہ دینا۔ اگر اس سر سے سلام کی جواب مل جائے تو سمجھ جانا اس کے نانا کا دین سچا ہے، اور اسی حسین کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ یہی عزیز بن ہارون جیسے دروازے پر پہنچا، دروازے پر وہ شیری جن کا نام ہے کھڑی ہوئی ہیں، دستک دی، اندر سے آواز آئی شیری اندر آ جاؤ۔ کہنے لگی یہ بتا تجھے میرا نام کس نے بتایا؟
تو عزیز بن ہارون پورا خواب سناتے ہیں، پھر بہت سی چادریں لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، اس لٹے پھٹے قافلے کے پاس آ کر چادریں دی، سامان دیا، سر امام کے پاس آیا اور سر امام کو سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا لب حسین ہلے، سلام کا جواب ملا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ پڑھ کر عزیز بن ہارون مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو سارا شہر مسلمان ہو گیا۔ پتا چلا حسین اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ یزید کا مشن تو تھا کہ اسلام مٹ جائے، قانون خدا مٹ جائے، نظام مصطفیٰ مٹ جائے۔ حسین نیزے کی نوک پر بتا رہے ہیں قانون مصطفیٰ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اس حسین کی قربانی کے توسل سے قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے اس خاتون، وہ شیری جو خاتون ہے، اس کا نکاح عزیز بن ہارون کے ساتھ کیا اور اس کا نکاح وہی پر کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے منت و سماجت کی تھی، میں آپ کی خدمت کروں گی۔ خیر مختصر یہ قافلہ دمشق میں آ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ کتنا سفر ہے؟ 800 میل کا سفر جو بیان کیا رہا ہے، 800 میل کا، 80 شہروں کو پار کرتا ہوا، 28 دن کی سفر کی مسافت کو طے کرتے ہوئے یہ لٹا فٹا قافلہ دمشق کے اندر آیا۔ یزید نے سارے شہر کو سجا دیا، گلیاں سجا دی، کوچے سجا دیے، راستوں میں کرسیاں لگا دی اور کہا کہ آج یزید کو فتح ہوئی ہے، اس فتح کا جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ اور سب کو یہ معلوم تھا کہ ایک باغی آئے تھے یزید کے مقابلے میں، ان کو قتل کر دیا ہے۔ حقیقت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ قافلہ دمشق کے اندر داخل ہوا، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 36 گھنٹے اس ظالم نے اس قافلے کو دمشق کے باہر ٹھہرایا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اور جب دمشق کے اندر داخل ہو، ایک روایت میں نے سنی پڑھی کہ جب یہ قافلہ دمشق کے بازار میں سیدہ زینب جس کے سپہ سالار ہیں، اس بازار میں ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ چھتوں سے دیکھ رہے ہیں، منبروں سے سب طرف سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ہنستا ہے، کوئی روتا ہے۔ سیدہ زینب نے خاتون کو دیکھا، جو خاتون کبھی چادر دیتی ہے، کبھی پانی دیتی ہے، کبھی کھانا دیتی ہے، کبھی خیریت پوچھتی ہے، بوڑھی خاتون ہے، پہلے خادم کو بھیجتی ہے سامان پہنچانے کے لیے، پھر خود آتی ہے۔ سیدہ زینب کہنے لگتی ہیں، اے بوڑھی خاتون یہ بتا تو میری اتنی مدد کیوں کر رہی ہے؟ آخرکار یہاں تو لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تو کون ہے؟ تو اس بڑی خاتون نے کہا تھا، بڑی خاتون نے کہا تھا، مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ تم کون لوگ ہو، لیکن اتنا معلوم ہے، اتنا جانتی ہوں، میں ایک زمانہ پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی اور مدینے میں علی کے گھر رہا کرتی تھی، اور میں نے فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے ان کی گھر کی کچھ خدمتیں کی تھی۔ لیکن جب میں مدینے سے چلی تھی تو سیدہ نے کہا تھا، ایک خاتون تو اپنے ملک جا رہی ہے، دمشق جا رہی ہے، میری ایک نصیحت پر عمل کرنا۔ اے خاتون، تو تیرے راستے سے کوئی قیدی قافلہ گزرے تو اس کی خدمت کر دینا۔ نعرے تکبیر! سید محمد رضوان میاں شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھا، تشریف رکھا، بیٹھ جائیں۔ ادھر آجائیے، ادھر ہلو، بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، جلدی بیٹھ جائیے، جلد میں بات سمیٹ رہا ہوں، پھر حضرت کی تقریر آپ کو سننی ہے اور آپ کو حضرت کو فل سننا ہے، چونکہ مجھے معلوم ہے آپ کا کہ کس وقت تک آپ جلسے چلاتے ہیں، کس وقت تک سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، بہت جگہ گھومے ہیں۔ 12 بجے کے بعد میں سب کے چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں، لیکن یہاں 12 بجے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جلسہ اب شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ یہاں عشق میں، محبت میں، پیار میں آئے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آئے۔ کچھ لوگ یہاں آئے ہوں گے گنتی کرانے کے لیے، ہم بھی چہرہ دکھا دے جا کر کہ ہاں ہم بھی جلسے میں آئے ہیں۔ عزیزان وہ بھی جلد ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بہت جلد یہاں آ کر بیٹھیں گے۔ بعد میں عرض کر رہا تھا، جو بیان سنا رہا تھا سناؤں آئے ہوں؟ کہاں آیا یہ قافلہ؟ کہاں ہے؟ دمشق کے اندر۔ کہاں ہے؟ دمشق کے اندر۔ جب دمشق میں آیا
یزید نے سارے شہر کو سجا دیا، سارا شہر سجا ہوا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کوئی کسی طریقے سے کسی انداز سے دیکھ رہا ہے، لیکن اسی شہر میں ایک خاتون ہے جو زینب کی خدمت کر رہی ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھ لیا، یہ بتا، جہاں لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، ہماری مذاق بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باغیوں کو قیدی بنا دیا گیا، تو ہماری خدمت کیوں کرتی ہے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا تھا، زینب میں اس لیے کرتی ہوں، یہ تو مجھے، بوڑھی خاتون نے کہا تھا، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ آپ ہو کون، لیکن میں کچھ زمانے پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی، اور مدینے میں ایک گھر تھا، علی کا گھر، اس گھر میں کچھ دن میں نے خدمت کی ہے۔ جب میں چلی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے مجھ سے کہا تھا، اے خاتون تو اپنے ملک جا رہی ہے، اپنے وطن جا رہی ہے، کبھی تیرے دروازے سے قیدیوں کا قافلہ گزرے تو ان کی مدد کر دینا، واہ 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 سبحان اللہ، ان کی مدد کر دینا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں آپ ہو کون، لیکن اتنا ضرور ہے، فاطمہ نے کہا تھا، اے خاتون تو اپنے ہاں سلامت رہنا، تیرے دروازے سے کوئی قیدی گزرے تو ان کی مدد کر دینا۔ آج فاطمہ کی اس نصیحت پہ میں نے عمل کر دیا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ زینب نے کہا، خاتون کچھ مانگنا ہو تو بتاؤ، ہم دعا کریں آپ کے لیے۔ کہ دعا یہ کر دے، اللہ کسی کے بچوں کو ایسے قیدی نہ بنائے، اور دوسری دعا یہ کر، میرے دل کی تمنا یہ تھی، اس گھر میں جب میں رہا کرتی تھی تو اس گھر میں رہا کرتی تھی، اس میں 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا حسین تھا۔ میں نے سنا ہے حسن کو تو شہید کر دیا گیا ہے زہر دے کر، لیکن اور ایک شہزادی تھی جن کا نام سیدہ زینب تھا۔ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں اس حسین کا دیدار اور کر لوں۔ میرے پاس ایسے اسباب نہیں، ایسے آلات نہیں کہ میں مدینہ جا سکوں، لیکن تمنا یہ ہے کہ وہ چہرے کا دیدار کر لوں۔ زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، اور زینب کہتی ہیں، اے خاتون تیری دعا قبول ہو گئی ہے، دیکھ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جو نیزے کی نوک پر سر چڑھا ہوا ہے، یہی سر امام ہے، سر حسین ہے، اور میں ہی وہ زینب ہوں۔ مورخین نے یہاں تک لکھا کہ اس خاتون کی نظر جب سر امام پر پڑتی ہے، اس پر ایک غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی موت کو سلام کرتا ہوں کہ جس کی تمنا یہ ہے کہ سر امام کو دیکھوں اور میری جان چلی جائے، اس کی تمنا بھی پوری ہوتی ہے۔ یزید کے دربار میں یہ قافلہ آ جاتا ہے، ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے یزید کے دربار تک پہنچایا تھا۔ اب یزید کے دربار میں امام پاک کے سر کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قافلہ آیا، جیسے یزید کے دربار میں آیا، یزید نے خوشیاں منانا شروع کر دی، اور یزید نے یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ میری بغاوت میں، میرے مقابلے میں جو آیا اس کا یہ حال کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس یزید نے اس قافلے کو دمشق کے قید خانے میں بند کیا، اور وہ قید خانہ جو ہے زمین کے اندر قید خانہ۔ الگ الگ روایتوں میں کتنے دن رہے، ایک روایت میں نے پڑھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ امام زین العابدین نے پوچھا، پھوپھی جان میں ان شہزادیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، پھوپھی جان میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو سیدہ نے کہا تھا، علی کی لاڈلی نے کہا تھا، نبی کی نواسی نے کہا تھا، امام حسین کی بہن نے کہا تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا، اے بیٹا جتنا کھانا قیدیوں کے لیے آتا ہے وہ کھانا سب ہمارے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج زینب کے منہ میں گئے ہوئے 40 دن ہو گئے ہیں لقمے کے، آپ جب تک میرے جسم میں طاقت تھی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، آج میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک زینب نے اس قید خانے میں بیٹھ کر نماز پڑھ کے قیامت تک کے آنے والی خواتین کو یہ سبق دے دیا کہ تمہیں چاہے کتنی پریشانی آ جائے، کتنی مصیبت آ جائے، کتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، چاہے غربت کی زندگی ہو، فقر کی زندگی ہو، مالداری کی زندگی ہو، لیکن تمہارے سامنے نماز چھوڑنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ زینب کو دیکھو 40 دن فاقے رہ کر بھی قید خانے میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ ہمیں سبق دیا سیدہ زینب نے، اور اسی قید خانے میں سیدہ سکینہ کی شہادت ہوتی ہے، وہ چھوٹی شہزادی امام حسین کی، جن کی حالت یہ ہے، ایک روز کہنے لگتی ہے، پھوپھی جان صبح کو پرندے آتے کہاں چلے جاتے ہیں شام کو؟ کہ بیٹی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، کہ ہم کب جائیں گے اپنے وطن، ہم کب جائیں
جائیں گے اپنے گھر. کون سا دن ہوگا؟ سیدہ زینب کہتی ہیں بیٹی صبر کرو, ہم بھی اپنے گھر جائیں گے. ایک دن سیدہ سکینہ نے سیدہ زینب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا پھوپھی جان اب میں بہت جلد تمہارے درمیان سے چلی جاؤں گی, لیکن پھوپھی جان میری ایک وصیت پر عمل کرنا, جب میرا انتقال ہو جائے میرے بھائی امام زین العابدین سے کہہ دینا مجھے ایسی جگہ پر دفن کریں جہاں پر مٹی نرم ہو, پانی ہو, اس لیے کہ میری ہڈیاں پیاس کی شدت سے پیاس کو برداشت کرتے کرتے میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں, اب میری ہڈیوں نے گوشت چھوڑنا شروع کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی دمشق کے قید خانے میں امام حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ کی شہادت ہو جاتی ہے. ایک زمانے تک اس نے قید خانے میں رکھا, اور جب حالات بگڑنے لگے عام جنتا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو قید خانے میں بند کیے ہیں جن کو یہ باغی جماعت کہتے ہیں, یہ کوئی باغی جماعت نہیں ہے, یہ ان کے بیٹے ہیں جن پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں, یہ ہمارے نبی کے شہزادے ہیں, امام حسن و حسین ہے, امام حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جب حقیقت کا معلوم ہوا, حالات بگڑنے لگے, ماحول خراب ہونے لگا, تو مروان نے مشورہ دیا یزید اب جتنی جلدی ہو سکے ان کو یہاں سے نکالو اور مدینہ پہنچا دو. اب یہاں پر بہت سی روایتیں ہیں, خیر وقت نہیں ہے, کہ یزید کی پالیسی میں آگئے اور یزید کو کہنے لگے اس کا کام نہیں تھا, اس کا کام نہیں تھا, یزید اس میں صاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. عزیزان, یزید نے اگر مدینے کو بھی بھیجا ہے انہیں اپنی بچانے کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے, حکومت سلطنت بچانے کے لیے, لیکن میرے دوستو جب یزید نے آ کر امام زین العابدین کی خبر پہنچائی, اے امام زین العابدین اب کیا چاہتے ہیں, تو امام نے کہا تھا میری 4 باتیں مان لے. ایک بات تو یہ کہ آج جمعہ ہے, جمعہ میں مجھے تقریر کرنے کی اجازت دے, اور ایک بات یہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دے, اور ہم کو عزت کے ساتھ مدینے کو واپس بھیج دے. اور امام زین العابدین نے کہا کہ عزت کے ساتھ ہمیں مدینہ واپس کر دے. لیکن میرے دوستو اس نے کہا تھا قاتل والا جو آپ کی پیشکش ہے یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا, ہاں آج نماز جمعہ ہے, آپ جمعے میں تقریر کر دیں. امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں, اور جب خطبے کا معاملہ آتا ہے فوراً ایک شامی خطیب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ شامی خطیب جو تعریف کرتا ہے یزید کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے, امیر المومنین کہنا شروع کر دیتا ہے. امام زین العابدین جلال میں آ جاتے ہیں, اور جلال میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے یزید اپنے وعدے سے مت ہٹ, آج اس مسجد میں مجھے تقریر کرنے دے. ساری عوام نے کہا آج ہم تقریر سنیں گے تو علی کے لال سے سنیں گے, اس لیے کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر علی نے تقریریں کی ہیں, آج ہم ان پوتے سے تقریر سننا چاہتے ہیں. امام زین العابدین جب کھڑے ہوئے تو آپ نے جو تقریر کی, آپ نے اس کو جو تقریر کی اور سمجھایا کہ میں کون ہوں مجھے پہچانو. جی اب وہ تقریر میں پوری کرنے لگوں تو پتہ چلا کہ بہت ٹائم لگ جائے گا وہ میری, لیکن امام زین صرف ایک ہی پہچان, مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں اس نبی کا شہزادہ ہوں جس کو قرآن میں تمہارے رب نے جس کے چہرے کو وضحا کہا, جس کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا, جس کی زبان کو ما ینطق عن الہوا کہا, جس کی ذات کو رحمت للعالمین کہا, جس کی حقیقت کو قد جاکم من اللہ نور کہا, میں اسی نبی کا بیٹا ہوں. اس نے جب امام زین العابدین نے تقریر کی, تقریر کا سارا ماحول بدل گیا, لوگ چیخیں مار کر رونے لگے. اس نے فوراً اذان کے لیے حکم دے دیا. جیسے ہی مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی نا, تو جب آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے کہا اے مؤذن خاموش ہو, یہ بتایا یہ جو اس نام میں اس اذان میں جو نام آیا ہے یہ تیرے نانا کا ہے یا حسین کے نانا کا ہے؟ کہا خاموش ہو گئے تو حسین کے نانا کا ہی. جب حسین کے نانا کا تو پھر کیوں تو نے قتل کیا حسین کو, کیوں تو نے ظلم کیا اس پر؟ اب یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب جواب نہیں تھا پھر اس نے زیادتی کی اور ایک دم اذان کا حکم دیا. مختصر یہ کہ اس نے جو وعدے کیے تھے امام زین العابدین اور آپ کے لٹے پھٹے قافلے کو جتنے سر تھے, وہ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے, جن کو اس لیے ہٹا دیا گیا تھا کہ ان کے دل میں آل نبی کی محبت ہے, انہی کی مائیت میں اس لٹے پھٹے قافلے کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کو عزت کے ساتھ مدینہ لے کر جاؤ. معزز سامعین, جب حضرت نعمان بن بشیر اس لٹے
پھوٹے قافلے کو لے کر مدینے کے لیے روانہ ہوئے، اور جب مدینے کے قریب پہنچے مدینے میں خبر پہنچا دی گئی کہ اہل حرم لٹ کر آ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مورخین نے لکھا ہے کہ مدینے کا کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بوڑھا ایسے نہیں بچا تھا جو اپنے گھر سے نکل کر روتا نہیں تھا، چیخیں مار مار کر روتے تھے، اس لیے کہ جب یہ قافلہ گیا تھا تو حسین بھی تھے، عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے، اور محمد بھی تھے، علی اصغر بھی تھے۔ آج جب یہ قافلہ آیا ہے کوئی جوان نظر نہیں آ رہا، سب چیخیں مار مار کر روتے تھے۔ سیدہ زینب کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ گھٹنوں کے بل چلتی تھی، اور آج زینب نے اپنے بھائی کے مشن کو مکمل کر دیا ہے، اپنے بھائی کے مقصد میں زینب کامیاب ہو گئی ہیں۔ اور زینب جب مدینے میں پہنچی، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد کس انداز سے زینب نے داستان کربلا نانا کے روزے پر سنائی ہوگی کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، کیا کیا کہا ہوگا، کس انداز سے وہ داستان کربلا سنائی ہوگی، عزیزان ملت اسلامیہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ میرے مولا امام پاک امام حسین جس مقصد کے لیے نکلے تھے اس مقصد کو مکمل سیدہ زینب نے کر دیا ہے۔ زینب تیری ہمت کو سلام کرتا ہوں، زینب تیری رفعت و بلندی کو سلام کرتا ہوں، زینب تیرے تقوی و طہارت کو سلام کرتا ہوں۔ بس ان اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، واہ واہ سبحان اللہ۔ شبیر کے مقصد کی نگہبان ہے زینب، ہر ایک ظلم پر ایک فتح کا اعلان ہے زینب۔ اب تک جو مسلمانوں میں پردے کا چلن ہے یہ آپ کی چادر ہی کا احسان ہے زینب۔ اور تقریر میں، تحریر میں، خطبوں میں، عمل میں جو فاتح خیبر کی تھی وہ شان ہے زینب، اور چہرے سے جھلکتا ہے کردار پیغمبر، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے زینب، اور اسلام نما کفر کی بنیاد ہلا دی۔ شبیر کے سینے کا ایک ارمان ہے زینب، شبیر کے سینے کا ارمان ہے زینب۔ اور مکتے میں شاعر نے کہا اب سائے میں چادر کے چھپا لیجئے شفق کو، اب سائے میں چادر کے چھپا لیجئے شفق کو، یہ آپ کے بھائی کا ثنا خوان ہے زینب۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ اللہ تعالی ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد